امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جھوٹوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ ماہانہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اس پر ماہرین کے اعداد و شمار ہر معروف ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ مختلف امریکی صدور اپنے عہدے اور منصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف ملکی اور عالمی انعامات حاصل کرتے رہے ہیں، جن میں باراک اوباما کے لیے امن کے نوبل انعام کا تذکرہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر کوئی عالمی ایوارڈ دیا جا سکتا ہے تو وہ جھوٹ اور اہم کانہ ٹویٹ کرنے کا انعام ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر جب سے اقتدار میں آئے ہیں، اپنے جھوٹوں، غلط بیانیوں اور ٹویٹ پیغامات سے امریکی شہریوں کے ساتھ ساتھ عالمی امن کے لیے مشکلات پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن حال ہی میں انہوں نے ایران کے بارے میں ایسا ٹویٹ کیا ہے جس پر ایران و امریکہ دونوں کے ماہرین اور مورخین حیران و ششدر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو جس بارے میں معلومات نہ ہو، اس کے متعلق یا تو خاموشی اختیار کرے یا کسی صاحب علم سے پوچھ لے۔ دنیا کے ہر ملک کے حکمران کے پاس مختلف شعبوں کے درجنوں ماہرین اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ حکمران ایسی کوئی بات یا بیان نہ دے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اور بعد میں سبکی کا باعث نہ بنے۔ حکومتیں اس طرح کے مشاورین اور ماہرین کو بڑی بڑی تنخواہیں اس لیے دیتی ہے تاکہ صحیح وقت پر متعلقہ موضوع پر حکومت یا حکمران کا حقائق پر مبنی موقف منظر عام پر آ سکے۔ ایران کے بارے میں امریکی صدر کے آخری ٹویٹ کو اگر سرسری انداز سے پڑھا جائے تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ تو کسی ایرانی امور کے ماہر اور نہ ہی کسی مورخ یا عسکری مبصر سے مشورہ کیا ہے۔ انہوں نے بڑی بے باکی سے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ایران نے آج تک میدان جنگ میں کوئی فتح حاصل نہیں کی اور نہ ہی مذاکرات کی میز پر شکست کھائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو آدھا سچ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے ماضی میں بھی اور بالخصوص اسلامی انقلاب کے بعد اپنے اصولوں پر کبھی سودا بازی بھی نہیں کی اور نہ ہی مذاکرات سے فرار اختیار کیا۔ عالمی اور علاقائی سطح پر جتنے مذاکرات انجام پائے، چاہے وہ 2 فریقی تھے یا چند فریقی، ایران نے اسلام، اپنے ملک اور عوام کے مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور عقل و منطق سے سفارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات سر انجام دیے۔ ان مذاکرات میں ایران کس حد تک کامیاب رہا، تاریخ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ ٹویٹ اس کی تائید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ایران نے میدان جنگ میں ہمیشہ شکست کھائی ہے، اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، اور اس کا جواب شام، عراق اور خطے میں امریکہ کی پے در پے ناکامیاں ہیں۔ استقامتی بلاک جس کی قیادت ایران کے پاس ہے، اس نے سپر پاور امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ وہ مشرق وسطیٰ میں اپنی ناکامیوں کے زخم چاٹ رہا ہے۔ ناکامیاں امریکہ کا مقدر ٹھہری ہیں۔ ویتنام سے افغانستان اور عراق سے شام تک امریکی ناکامیوں کی داستان بکھری ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے اس آدھے سچ میں یہ اضافہ کرنا چاہیے کہ امریکہ کو ایران کے برخلاف میدان جنگ اور مذاکرات دونوں میں شکست و ناکامی کا سامنا ہے۔ اسی طرح ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں ایرانی ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اپنے اس ڈرون طیارے کی فوٹیج جاری کر دی، جس میں ایرانی ڈرون امریکی بحری جہاز کی مطلوبہ تصاویر لے کر بحفاظت اپنے اسٹیشن پر واپس پہنچا۔ امریکی صدر کے ٹویٹس تو مشہور ہیں ہی، لیکن اتنے حساس معاملے پر یہ دعویٰ کسی دیوانے کی بڑھ سے زیادہ نہیں، جس نے امریکہ کی ساکھ کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں سیٹلائٹ سسٹم کی وجہ سے پوری دنیا ایک ٹی وی سکرین پر آ چکی ہے۔ امریکی صدر کو بیان سے پہلے ایرانی ڈرون طیارے کے گرائے جانے اور اس کے ملبے کو میڈیا پر دکھانا چاہیے تھا، جیسا کہ ایران نے امریکی ڈرون کے ملبے کو سب کے سامنے پیش کیا تھا۔ امریکہ نے یہ کام نہ کر کے اپنی دھاک کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ امریکی صدر اور ان کی ٹیم اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایک طرف تو ایران نے اس کا ڈرون طیارہ گرا کر اپنی طاقت اور عزم کا اظہار کر دیا ہے، دوسری طرف امریکہ ابھی تک بلند و باغ دعووں کے باوجود کوئی جوابی کارروائی سر انجام نہیں دے سکا ہے۔
اوپر سے ایران نے خلیج فارس کے اندر ایک غیر ملکی بحری جہاز کو روک کر ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ خلیج فارس کے اندر وہ اپنی حدود میں کسی کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ امریکی جنگی جہاز امریکہ سے روانہ ہوتا تھا تو امریکہ مخالف حکومتیں تبدیل ہو جاتی اور امریکی جنگی بیڑے کے ڈر سے امریکہ مخالف حکمران یا تو اقتدار سے علیحدہ ہو جاتے یا واشنگٹن کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔ آج امریکہ دھونس، دھمکی اور حملے کے کھلے اعلان کر رہا ہے، لیکن ایران ٹھس سے مس نہیں ہو رہا۔ آج تمام غیر جانبدار تجزیہ کار بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت نے امریکہ کی ساکھ اور دھاک دونوں کو ختم کر دیا ہے۔ امریکہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور خطے میں اس کے حامی ممالک کے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اسی طرح امریکہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کبھی ابراہیم لنکن نامی جدید طیاروں سے لیس جنگی بیڑا خلیج فارس میں بھیجنے کا اقدام کرتا ہے اور کبھی ایران کے ڈرون طیارے کو مار گرائے جانے کے جھوٹے دعوے کرتا رہا ہے۔ امریکہ اپنی ساکھ بھی کھو چکا ہے اور ماضی کی دھاک سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب نہ امریکہ کی دھمکیوں سے کوئی خوف زدہ ہوگا اور نہ اس کی طاقت سے کوئی مرعوب ہو کر اس کی ڈکٹیشن قبول کرے گا۔ البتہ اس کے لیے ایرانی قیادت جیسی خود اعتمادی اور ایرانی عوام جیسا عزم بالجزم ضروری ہے۔